بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کی 18ویں مثال سورۃ یونس آیت نمبر 24 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ دنیا کی زندگی کو اگر سمجھنا چاہتا ہے انسان تو اللہ کا قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے کہ جو آسمان سے اترتا ہے، اس بارش کی ہے جو آسمان سے برستی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے کہ جس کو ہم نازل کرتے ہیں، ہم برساتے ہیں آسمان سے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس بارش کے برسنے کا؟ جو ہی بارش برستی ہے ہریالی آتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں علاقے، زمینیں ہری ہو جاتی ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، یا بارش برستی ہے یا نباتات بہت ہی زیادہ اگاتی ہیں، بہت ہی زیادہ گھاس پھوس ہو جاتی ہے۔ مما یاکل الناس والانعام، اور یہ نباتات انسان کے بھی کام آتی ہے اور جانوروں کے کام بھی آتی ہے۔ یہ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں۔ بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کھاتا ہے، اور بہت سارے نباتات ایسے ہیں کہ جو جانوروں کا چارہ بنتے ہیں۔ یہ نباتات جو انسانوں کے کام بھی آتے ہیں، جانوروں کے کام بھی آتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین ان سے خوبصورت ہو جاتی ہے، وزینت، مزین ہو جاتی ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں شاداب ہو جاتی ہیں۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور عموماً ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب معاملات اچھے ہوں، فصل اچھی ہو، انسان سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے ساری محنت کی تھی تو میری محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فصل سرسبز و شاداب ہے، اس کاروبار کے اندر برکت ہے۔ لیکن اتاہ امرنا لیلا او نہارا، فرمایا کہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت ہمارا حکم آ جاتا ہے، بجلی آتی ہے، ژالہ باری ہو جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے۔ فجعلناها حصیدا، ہم اسے ایسے کر دیتے ہیں جیسے فصل تھی ہی نہیں، اس فصل کو مکمل تباہ کر دیتے ہیں۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ نہیں تھی، کل نہیں تھی یہاں پر، ایسے نظر آتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ذرا فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسی طرح کھول کھول کے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس آیت کے اندر سبق یہی ہے کہ ہم اگر دنیا کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو دنیا کی زندگی کے اندر رونقیں بے شک ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر لطف اندوزیاں بے شک ہیں، دنیا کی زندگی کو ہم انجوائے بے شک کریں، لیکن یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ کبھی یہ دن میں یا رات میں اللہ کا حکم آ جانا ہے۔ یہاں ہمارے رشتہ دار اپنے اپنے معاملات نمٹاتے رہیں گے، لوگ اپنی دوستیاں نبھاتے رہیں گے، لیکن ہم ہوں گے اور ہمارا سفر ہوگا اور ہمارے اعمال ہوں گے اور قبر کی کالی کوٹھڑی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں قرآنی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔